کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں۔ بھئی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لیا ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی دی ہوئی۔ شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کر دیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو، اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو، کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمن آپ کے اندر یہ نقص ہے۔ اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے؟ کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ This was the response of that very important personality. ماشاءاللہ۔ میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے۔ بالکل۔
اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا. آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلیوں سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت سے، تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو. میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں. انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں، ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے. اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں. آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا؟ لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں گی. تو میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے. حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر، یہ کولیگ ہیں. یہ کیا بات ہے کہ حکومتی اراکین کی بات عوام تک پہنچے اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں آف کر دیں، میری بات قوم نہ سنے؟ تم میں ہمت ہے میری بات، میں نے کوئی گالیاں نہیں دی تمہیں، میں نے کوئی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی. میں نے آپ کا موقف، اپنا موقف، اس کا تقابل کیا ہے. میں نے آپ کے موقف کو غلط کہا ہے، اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے. جب میں معقول گفتگو کرتا ہوں اور میں قوم کے سامنے اپنی بات دلائل سے پیش کرتا ہوں، میری بات آخر آپ قوم تک کیوں نہیں پہنچانے دے رہے؟ اب قوم تک تو پہلے نہیں پہنچ رہی تھی، پھر جو اسمبلی بلڈنگ کے اندر چیمبرز میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ان چیمبرز میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب میری تقریر سنتے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیا. اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہندوستان کی سرحد بند ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے، سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں. چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو. تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے، آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا. ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے. پاکستان کو محصور کر دیا تم نے. یہ تمہاری پالیسیاں ہیں. آپ انڈیا سے لڑے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے. آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی،
ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے.